الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سیدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المصطفى ومن به اقتفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنیہ الکریم وامتہ الکریم وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر محمد ارشاد اظہری دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ العظیم 26ویں پارے کی تفسیر کے کچھ گوشے جاننے، سننے، پھر اس سے استفادہ کرنے کی ہمیں سعادت انشاءاللہ العظیم حاصل ہوگی۔ گزشتہ کل ہم نے 25واں پارہ مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العظیم 26واں پارہ ہم مکمل کریں گے، جس میں سورۃ الاحقاف پڑھتی ہے اور سورہ محمد پڑھتی ہے، سورہ فتح پڑھتی ہے، سورۃ الحجرات پڑھتی ہے، سورۃ القاف یہ پڑھتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الذاریات کا بھی کچھ حصہ اسی پارے میں پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، ہم سب کو حق سننے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس پورے پارے میں اگر آپ دیکھیں مختلف صورتوں میں تو بہت سارے مضامین ہیں جن کا ذکر اس میں ملتا ہے، ان سب کا احاطہ کرنا یہ پاسبل نہیں ہے اس مختصر سے وقت میں، تو چند مضامین کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مختلف صورتوں سے کچھ آیات کو انشاءاللہ عظیم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں بھی، چونکہ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے جو آخری حصے کی صورتیں ہیں، تو جو ترتیب مصحف ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، جو ترتیب نزول نہیں بلکہ ترتیب مصحف کی، چونکہ ترتیب مصحف جو ہے، مصحف میں کوئی صورت پہلے لکھی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، جو جمع کیا ہوا ہے، لیکن نزول میں جو ہے ایسی ترتیب نہیں ہے جیسے کہ قرآن شریف میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ نزول کی ترتیب الگ ہے اور مصحف کی جو ترتیب ہے یہ الگ ہے۔ تو جو ترتیب مصحف میں آخری صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر جو کلام ہے وہ آخرت کے حوالے سے گفتگو ہے، قیامت کے حوالے سے گفتگو ہے، قیامت کے حوالے سے کلام ہے، اور قیامت کی علامتوں کے حوالے سے کلام ہے۔ پھر کفار کے جو وہ عقیدے، کفار مکہ کے وہ عقیدے جن کے اوپر خاص ترکیز اور خاص طور پہ یہ صورتیں کلام کرتی ہیں، ان میں بعث بعد الموت ہے۔ لہذا ان صورتوں میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے۔ اس 26ویں پارے میں بھی آپ کو یہ مضامین ابھر کر کے نظر آئیں گے، یہ خاص مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی کیفیت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور فرشتے کس طریقے سے ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان سب کا ریکارڈ ہوتا ہے، فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، اور پھر موت کے وقت کیا کیفیت ہوگی، موت کیسے آئے گی، اس کے بعد کے احوال کیا ہوں گے، اسے قدر تفصیل کے ساتھ سورۃ القاف میں خاص کر کے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور اسی 26ویں پارے میں آپ کو صلح حدیبیہ کا ذکر ملے گا، بیعت رضوان کا ذکر ملے گا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ بیعت دراصل انہیں آپ کے ہاتھ پہ کی ہے، دراصل یہ ان کی بیعت اللہ کے دست قدرت میں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اسی صورت میں آپ کو فتح مکہ کا بھی ذکر ملے گا، اسی پارے کے اندر جو ہے فتح خیبر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے متعدد آداب اور مسلمانوں کے معاشرے کو کیسے صاف ستھرا ہونا چاہیے اس کا تذکرہ خاص کر کے سورۃ الحجرات میں ہمیں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی طرف بھی کچھ اشارہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو مختصراً بیان کیا گیا ہے، صرف وہ حصہ جس میں فرشتے آپ کے ہاں آئے تھے، آپ نے ان کی ضیافت کی،
اور پھر انہوں نے لوط علیہ السلام کی طرف کوچ کیا تاکہ اس بستی کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہلاک کریں۔ ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے اس صورت میں، اس پارے میں۔ جو خاص کر کے باتیں اس میں بتائی گئی ہیں سورۃ الحجرات میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، کہ وہاں گفتگو کیسے کرنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حوالے سے آداب کہ ہمیں باہر سے آواز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر بیٹھیں تو اس وقت کیسے کرنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آگے بڑھنے کے معاملات، ونعوذ باللہ من ذلک، کسی بھی کام میں کہ حضور سے پہل کوئی کر دے تو اس کے حوالے سے کیا احکام ہے، وہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ اس پارے میں جو ہے اللہ نے صحابہ اکرام کی صفات کو بھی بیان فرمایا، ان کی صفات کیسی تھی، وہ کیسے مومنین تھے، وہ مومنوں کے لیے کتنے رحم دل تھے، وہ کافروں کے لیے کتنے سخت تھے، ان کی عبادتوں کا کیا طریقہ تھا، پھر ان عبادتوں کی برکت ان کے چہرے پہ کیسے ظاہر ہوتی تھی، اس کا تذکرہ بھی ہمیں اس پارے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہم اسے بھی سنیں گے، اور خاص کر کے مسلمان معاشرے کو، سوسائٹی کو کیسے ہونا چاہیے، کیا ہمیں کسی کی غیبت کرنی چاہیے، غیبت کی برائیاں کیا ہیں، بدزنی جس سے سوسائٹی بلکہ اچھے بھلے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے اس میں احکام بیان ہوئے کہ یہ بہت بری چیز ہے، اور برے القاب سے کسی کو پکارنا، برے ناموں سے کسی کو پکارنا، ان ساری چیزوں کے حوالے سے رہنمائی ہمیں آج کے اس حصے میں ملے گی۔ انشاءاللہ العظیم ہم اس اجمال کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے سن کر کے اپنے علم میں اضافے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفتح کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الفتح کی کچھ آیات کو ہم پڑھیں سنیں، اس کے بعد ہم دوسری سورت کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں سورہ فتح کو اگر آپ دیکھیں تو اوورآل یہ صورت صلح حدیبیہ، فتح مکہ، جنگ خیبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے کلام کرتی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو اس صورت کے زیادہ تر مضامین یہی ہیں۔ آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف، تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے خواب کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا ہے، اس کے علاوہ ایک نزدیک آنے والی فتح کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ جو فتح نزدیک آنے والی ہے، یہ خیبر کے موقع پہ اللہ نے جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس پہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں دوں گا جن کے ہاتھ میں اللہ نے فتح کی کنجی رکھی ہے۔ تو ان کے ہاتھ پہ خیبر کا جو قلعہ تھا ناعم وہ فتح ہوا، اس کے بعد اور متعدد قلعے وہاں کے فتح ہوئے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اب یہ خواب جو ہے جس کا ذکر یہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ خواب دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کی بات ہے، ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ تو حضور نے خواب یہ دیکھا کہ ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، پھر بیت اللہ کا انہوں نے طواف کیا، اور پھر بعض صحابہ نے جو ہے اپنے بال منڈوائے اور بعض نے جو ہے قصر کروایا، ترشوائے اس کو۔ یہ ساری کیفیت حضور نے دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کے ساتھ بیان کیا کہ دیکھیں ایسے ایسے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور کہ ہم سب مل کر کے جو ہے بیت اللہ کا
طواف کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر کے اس کی عبادت کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کعبہ شریف میں. چونکہ جب ہجرت کر کے آئے تھے اس کے بعد سے مسلمانوں کا مکہ جانا ہی منع تھا. ایسے میں یہ گروپ کے ساتھ اوپنلی علل اعلان جانا، اس طریقے کا خواب دیکھنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی اشتیاق والی چیز تھی. مومنین کے لیے بہت بڑا معنی رکھتی تھی یہ بات کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جائیں، مکہ جائیں اور کعبۃ اللہ کے سائے میں جا کر کے ہم عبادت کریں، طواف کریں، ان ارکان کو ادا کریں. یہ صحابہ اکرام کا اشتیاق تھا، شوق تھا. حضور نے جب بیان فرمایا تو یہ ہوا ایسے کہ حدیبیہ کی جو صلح پیش آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے نکلے اپنے صحابہ کی تعداد کو لے کر کے تاکہ جائیں وہ مسجد حرام میں جا کر کے عبادت کریں اور پھر جو ہے عمرہ کریں. لیکن کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے نہیں دیا. کفار نے آنے نہیں دیا. حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو حضرت عثمان غنی وہاں پہ رکے رہے. صحابہ اکرام کے دل میں شوق تھا کہ حضرت عثمان غنی شاید وہاں جا کر کے وہ طواف کر رہے ہوں گے اور ہمیں جو ہے طواف کی سعادت نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا ہرگز نہیں، عثمان کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر کے اکیلے طواف نہیں کریں گے. ان لوگوں نے، مکہ کے جو کافر تھے، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں تو ہم کیسے طواف کر سکتے ہیں. آپ نے طواف نہیں کیا. پھر خبر یہ اڑ گئی کہ انہوں نے روک لیا مشرکین نے حضرت عثمان غنی کو. تو یہاں مسلمانوں کو یہ گمان ہوا کہ انہوں نے شاید عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بتایا اور پھر دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ پہ رکھ کر کے حضور نے کہا کہ میں عثمان کے بیعت اپنے ہاتھ سے لے رہا ہوں. یہ گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی. یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی تو اس بیعت کو بیعت تحت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے اور تحت شجرہ بھی کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، جتنے صحابہ نے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی بیعت رضوان میں شامل تھے، اس بیعت میں شامل تھے، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ سب کے سب جنتی ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے. تو اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. تو یہ بیعت رضوان ہوئی. پھر صلح حدیبیہ وغیرہ کا واقعہ ہوا کہ اس سال نہیں حضور واپس چلے جائیں، اگلے سال پھر جو ہے عمرہ کے لیے آئیں. تو منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا مذاق بنانا شروع کیا. دیکھیں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ جا کے مکہ میں جا کر کے عمرہ کریں گے، طواف کریں گے بیت اللہ کا. کچھ نہیں ہوا، جا کے ایسے ہی آ گئے. تو مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی. مومنین کو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ یہ منافق اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پہ ہنستے ہیں یا آپ کا تمسخر اڑانے کی، استہزاء کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہنس لینے دیجئے. ہم اس سے بھی بہتر طریقے سے آپ کو مکہ میں داخل کرائیں گے اور پھر آپ اعلانیہ علل اعلان پوری آزادی کے ساتھ مکہ میں ارکان جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، طواف ادا کریں، آپ عمرہ کریں، یہ ساری چیزیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. پھر ہوا بھی ایسے ہی کہ اللہ نے اگلے سال مسلمانوں کو فتح مکہ کا موقع عنایت فرمایا. تو فتح مکہ کے بعد جو ہے مومنین جو ہے وہاں جا کر کے انہوں نے طواف بھی کیا، ارکان بھی ادا کیے. تو فاتحانہ حیثیت سے اللہ نے داخل کرایا. اسی کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ دے رہا ہے کہ ہم آپ کے خواب کو سچا کر دکھائیں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے. وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ کافی ہے گواہ. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ ان کی صفت توریت میں ہے. ومثلہم فی الانجیل. اور ان کی صفت انجیل میں ہے. کزرع اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ اکبر. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی،
پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ تو یہ دیکھیں ان آیات میں اللہ نے صحابہ اکرام کی صفات کو بیان فرمایا۔ صحابہ اکرام کی صفات آپس میں کیا ہوتی تھی؟ ان کی جو کوالٹیز تھی وہ یہ کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے حوالے سے ان کے دل بہت نرم ہوتے تھے، مومنین کے حوالے سے۔ ہاں وہ کفار پہ سخت ہوا کرتے تھے، لیکن آج معاملہ اس کا کچھ الٹا ہو چکا ہے۔ اس وقت حال ایسا ہوتا تھا کہ کسی صحابی کو اگر کسی دوسرے صحابی کے حوالے سے تھوڑا سا بھی پتہ چلے کہ وہ تکلیف میں ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہونا یہی چاہیے مومنین کو کہ ایک مومن کے درد کو وہ کبھی بھی برداشت نہ کرے، بلکہ اس کا مداوا کرنے، اسے دور کرنے کی وہ کوشش کرے، کیونکہ یہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں ایک بدن کی طرح ہیں۔ مومنین سب کے سب ایک بدن کی طرح ہیں، اور بدن کے کسی بھی عضو کو تکلیف ہو تو تکلیف بدن کو ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان مومن کہیں بس رہا، اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ ایسا اتحاد ہمیں اپنے آپس میں پیدا کرنا چاہیے۔ ایسے ہمیں مل کر کے ایک دوسرے کی غم خواری اور درد رسی اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی خاص کر کے موجودہ حالات میں ضرورت ہے۔ تو یہ صفت بیان فرمائی کہ صحابہ کا ایسا حال تھا کہ مومنین کے لیے بڑے ہی رحم دل تھے اور کفار کے لیے بڑے سخت دل ہوا کرتے تھے۔ اور عبادت کا حال یہ کہ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کرتے رہتے ہیں، اور عبادتیں اس کثرت سے کرتے ہیں دن کو بھی رات کو بھی کہ ان کے چہرے منور ہو گئے، چہرے پہ عبادتوں کا نور ظاہر ہے، اس کی علامتیں عبادتوں کی ظاہر ہیں۔ کیونکہ جو رات کو عبادت کرتے ہیں، رات کو اگر کوئی نماز قائم کرتا ہے تو ان کے حوالے سے فرمایا گیا من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، رات کو جس نے نماز اور عبادت کی کثرت کی اللہ دن میں اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ فرمایا گیا۔ تو صحابہ اکرام کی ایک کیفیت تھی۔ یہاں جو ہے ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو ان کے پیشانیوں میں جو ہے نشان نظر آئے گا۔ بعض لوگ پیشانی رگڑ رگڑ کر کے اس کو بلیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے نماز کا نشان نظر آئے گا۔ تو نماز کی یہ نشانی نہیں ہے کہ پیشانی رگڑ کر کے آپ کالا کر لیں، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن نے پیشانیوں کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ نشان جو ہے پیشانی پہ ہوگا، قرآن نے کہا ان کے چہرے منور ہوں گے، چہرے نورانی ہوں گے۔ اس کو کالا کر لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے رگڑ کر کے کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ سچے دل سے عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ نور آپ کے چہرے پہ آئے گا، اور اسی کا ذکر قرآن یہاں پہ کرتا ہے۔ اب آئیں انشاءاللہ العظیم ہم سورۃ الحجرات کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس کی متعدد آیات کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، چونکہ اس میں بہت اہم چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس کی کچھ زائد آیات کو ہم سننے کی انشاءاللہ العظیم کوشش کریں گے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے ڈرو۔ اس کے حوالے سے دو روایات وارد ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ قربانی جو ہے، جب ٹائم آتا قربانی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہیں کرتے کہ ان سے پہلے وہ قربانی کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے رمضان کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نہیں فرماتے تھے، اس سے پہلے ہی وہ رمضان کا اعلان کر لیتے، اور پھر جو ہے رمضان کہ ابتدا وہ مان لیتے تھے، اور پھر جو ہے وہ ایک چیزیں رمضان میں جو امور کیے جاتے ہیں، معمولات کیے جاتے ہیں، رمضان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان سے پہلے ہی وہ اپنی طرف سے کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں چیزوں کو نہ بتا دے، نہ سمجھا دے، تو ان سے آگے بڑھ کر اس سے پہلے نہ کرو۔ یہ بید بھی ہے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے میں ایمان کے بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے، خطرہ ہے۔
تو اب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، باحیات تو ہیں لیکن حضور کی وہ ظاہری حیات نہیں ہے جیسے صحابہ اکرام کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اگرچہ اب کی جو حضور اکرم کی حیات ہے وہ ظاہری حیات سے بھی بدرجہ اولا کئی گنا بڑھ کر کے ہے، لیکن اب حضور کے احکام موجود ہیں۔ تو یہ چاند کا اعلان، یہ رمضان کا اعلان، ان سب میں جو شریعت مطہرہ کے اصول ہیں ان اصول ہی کی روشنی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ان اصولوں پہ اگر ہم پابندی سے عمل کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ یہ ہم اپنی طرف سے جلدی چیزیں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چاند دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، کہ وہ نہیں دکھ رہا ہے کہ وہ نہیں دکھ رہا ہے، اور پھر اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں، شریعت نے جو ضابطہ بتایا ہے اس ضابطے پر اگر ہم عمل کریں تو اس طرح کی کوئی معاملات نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ صبر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور شریعت کے معاملات کے حوالے سے جو اویئرنیس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے کہ چاند دیکھو آپ اگر 29 کو نظر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے مہینے کو ختم مانو اور نئی مہینے کو شروع مانو۔ اگر 29 کو نہیں نظر آتا ہے تو 30 تک آپ ویٹ کر لو، اس کے بعد پھر آپ چاند نظر آئے یا نہ نظر آئے آپ جو ہے نیا مہینہ تصور کرو۔ یہ ضابطہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، لیکن اتنا پیشنس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اختلافات بھی ہوتے ہیں، بدمزگی بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کے معاملات جو ہے سامنے آتے ہیں۔ اب آئیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہاں جو ہے اللہ نے فرمایا تمہیں خبر نہ ہو۔ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا، گستاخی کرتا ہے تو پھر اسے اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ اسے اس کے گناہوں پہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں، اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو گستاخی رسالت ونعوذ باللہ من ذلک یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم۔ یہاں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات مت کرو، بلند آواز سے تم گفتگو مت کرو۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت ذکر کی ہے کتب احادیث میں محدثین نے، کہ ایک صحابی ہوا کرتے تھے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، یہ صحابی ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابی جو ہے نیچرلی ان کی آواز بلند تھی، مطلب یہ چونکہ سنتے تھوڑا سا کم تھے تو زور سے ان کے سامنے لوگوں کو بولنا پڑتا تھا، تو یہ بھی جو ہے نیچرلی زور سے بولا کرتے تھے، تھوڑا سا آواز ان کی اونچی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت ابن قیس اپنے گھر میں بند ہو گئے، وہاں بیٹھ کر کے آپ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ میری آواز اونچی ہے اور میں اونچی آواز سے بات کرنے کا عادی ہوں، اللہ نے یہ آیات میرے حوالے سے نازل فرمائی، تو وہ اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ تو حضرت سعد جو ہے ان کے پڑوسی ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار تو نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، میں گھر جا کر کے معلوم کرتا ہوں۔ وہ گھر پہ گئے، گھر میں جا کر کے انہوں نے پوچھا تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نے کہا کہ میری آواز بلند ہے اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور چونکہ میری آواز اونچی ہے تو میرے اعمال ضائع ہو گئے، کہیں میں جہنمی ہو گیا، اس طریقے کے خدشات وہ ظاہر کرتے رہے اور روتے رہے۔ تو حضرت سعد آئے، انہوں نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر دی، تو حضور نے فرمایا جاؤ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کو یہ خوشخبری سناؤ کہ یہ آیت آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ جنتی ہیں۔ یہ مژدہ حضور نے ان کو سنایا، تو پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس جو ہے ان سے بہت سارے معاملات اور بھی پیش آئے جسے ہم آگے سنیں گے۔ تو یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کا معمول ایسے بن گیا کہ کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں زور سے سانس نہیں لیتے تھے، اس طریقے سے ادب کا خیال کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنی دھیمی آواز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرتے تھے کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پوچھنا پڑتا تھا دوبارہ سے بارہ
ادب کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اپنی آوازوں کو اتنا پست کر لیا. یہی حال آپ کو اولیاء کی زندگی میں نظر آئے گا. یہاں تک کہ روضہ اقدس پہ جب بڑے بڑے بزرگان دین حاضر ہوتے، حضرت بایزید بستامی جو مادرزاد ولی ہیں، اللہ اکبر، جو پیدائشی ولی ہیں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جنید بغدادی جو سید الطائفہ کہلائے جاتے ہیں، ان بزرگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پہ، ظاہری طور پہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب روضہ شریف کے پاس آتے تھے تو وہ کبھی روضے کے قریب نہیں آتے تھے، بہت دور کھڑے ہوتے تھے اور اپنی سانسوں کو وہ روک لیتے تھے، اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے، اور یہ تصور کرتے کہ حضور کے دربار میں آ کر سانس لینے سے بھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ادب کا اتنا وہ اہتمام کرتے تھے، ادب کا اتنا وہ خیال کرتے تھے. اسی کو شاعر کہتا ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا. دربار رسالت ادب کے معاملے میں عرش سے بھی نازک تر ہے، یہاں ادب کا بہت خیال کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے اکابر اولیاء جب بارگاہ رسالت میں روضہ شریف پہ حاضر ہوتے تو وہ اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کرتے تھے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اور آج یہ بدبخت، یہ متوع چند ریالوں کے لیے اپنا ایمان بیچ کر حضور کے روضے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں چلاتے ہیں، وہاں غوغا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں. ونعوذ باللہ، مسلمانوں، جس کسی کو بھی حرمین شریفین کی حاضری ہو تو وہاں اپنی آواز کو بہت پست رکھنا روضہ شریف کے سامنے، کیونکہ حضور زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں. ہمیں ان آداب کا ہر وقت لحاظ کرنا لازم و ضروری ہے. وہاں جب جائیں تو نہ چلانا، نہ بلند آواز سے بات کرنا، آواز کو انتہائی پست اور انتہائی ادب کا خیال کرنا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب صحابہ نے اپنی آواز پست کی تو اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، کیا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا، پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. یہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم اور وہ صحابہ جو پہلی آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی آواز کو پست رکھتے تھے ادب کی خاطر، ان کی شان میں، ان کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بنی تمیم ایک قبیلہ تھا. وہ لوگ دوپہر کے وقت حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تو وہاں سے کھڑے ہو کر کے انہوں نے حضور کو آواز دینا شروع کر دی. حضور چونکہ قیل اللہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. اب جب انہوں نے آوازیں دینا شروع کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے کمرے سے باہر تشریف لائے. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. محبوب سوئے تھے اور ان لوگوں نے جگا دیا، تو یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ صبر کرو یہاں تک کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند پوری کر لیں، آرام پورا کرنے کے بعد وہ خود باہر تشریف لائیں، تب جا کر کے آپ اپنا مدعا تم ان سے عرض کرو. باہر کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے مت چلایا کرو کہ یہ ادب کے خلاف ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح، قدم قدم پہ دربار رسالت کا ادب پروردگار عالم سکھاتا ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ادب انہیں بتایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ اب یہ غلطی تم سے ہو گئی، یہ اس وجہ سے کہ بے عقلی والی یہ بات ہے، تو اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں صبر والا پائے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بخش دے گا، تم اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو دیکھیے اور آج کے دور کو دیکھیے۔ پہلے میں اس آیت کا شان نزول سمجھا دوں، اس کے بعد کچھ باتیں آپ کی نظر کروں گا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہوا کرتے تھے، ولید ابن عتبہ غالباً ان کا نام ہے، تو ان کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر کے ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے جا کر کے آپ جو صدقات اسلام کے لیے دینے ہیں انہیں مانگیے۔ تو وہ لینے کے لیے گئے تو وہ جس قبیلے کے پاس گئے تو ان کے ایمان لانے سے پہلے، حضرت ولید بن عتبہ کے ایمان لانے سے پہلے وہ جو قبیلہ تھا ان میں اور ان میں کچھ اختلافات تھے۔ جب یہ یہاں سے گئے تو وہ جو قبیلے کے لوگ تھے، وہ قبیلے کے لوگ چونکہ مومن تھے، مسلمان تھے، جب انہیں پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں تو وہ گروپ بنا کر کے ان کا ادب کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے آگے آئے۔ تو یہ جو تھے حضرت ولید، انہوں نے سوچا کہ یہ میری جو ان کی پرانی دشمنی تھی اس کی بنا پہ شاید یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ مجھے کچھ نقصان پہنچائیں گے، واپس آ گئے۔ اور پھر اسی درمیان میں ایسی باتیں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حضرت ولید کو جو ہے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ صدقات پیش نہیں کریں گے، تو انہوں نے آ کے ایسے رپورٹ جو ہے بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ تو حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید گئے، انہوں نے جا کر کے دیکھا تو انہوں نے جو صدقات دینے تھے وہ سارے دے دیے، اور پھر معاملے کو انہوں نے کلیئر کر کے بتایا کہ ان کا آنا ان کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ آگے اس لیے آ رہے تھے تاکہ ان کا استقبال کرے، ان کو ویلکم کرے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ کسی بھی خبر پہ فوراً یقین مت کر لیا کرو، پہلے اس کی تحقیق کرو، اور خاص کر کے جب فاسق کوئی خبر لے آئے تو ایسے میں تو بات کو بالکل بھی مت ماننا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اسے پڑھ کر کے کبھی بھروسہ مت کرنا، اسے دیکھ کر کے کبھی بھی بھروسہ مت کرنا۔ یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ ان کی روزی روٹی چلتی ہے، ان کو صرف جو ہے اپنی ٹی آر پی بڑھانی ہے، تو ان کو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا انصاف ہے، کیا ظلم ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ وہی کریں گے جس سے ان کو زیادہ سے زیادہ ٹی آر پی ملے اور پیسہ حاصل ہو۔ تو ان کی خبروں پہ فوراً بھروسہ مت کرنا، آنکھوں کو کھلی رکھنا۔ ہمیشہ جب نیوز پیپر اٹھاؤ پڑھنے کے لیے تو یہ دیکھنا کہ اس ہیڈنگ کے پیچھے کیا ہے۔ حقیقت میں ہیڈنگ تو دی جاتی ہے آپ کو گھمانے کے لیے، لیکن بیہائنڈ دا ہیڈنگ کیا ہے اسے پڑھنے کی کوشش کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ان باتوں کو ہرگز بغیر تحقیق کے کبھی بھی یقین مت کرنا۔ آج دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ فیک نیوز کی وجہ سے ہندوستان کے اندر حالات کیسے ہو رہے ہیں، ملک عزیز میں حالات کیسے ہو رہے ہیں کہ کئی لوگوں کی جانے کا سبب یہی جھوٹی خبریں بن رہی ہیں، کئی ایک معاشرے کے اندر نفرت پیدا کرنے کا سبب یہی میڈیا بن رہا ہے۔ تو اس طرح کے میڈیا کو نہ دیکھنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کے میڈیا کو آپ لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ چھوڑ دیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کو دیکھ کر کے آپ جو ہے اپنا بی پی کیوں ہائی کرتے ہیں؟ ان سب کو دیکھ کر کے آپ کیوں جھوٹی خبریں سن کر کے، غلط خبریں سن کر کے نفرت کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں؟ جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان کو چھوڑیں، ان سے خبر حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو خبریں آتی ہے ان پہ فوراً یقین بھی مت کرنا۔ قرآن کہتا ہے کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کسی قوم کو بے جانے میں تم ایذا پہنچا دو، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے تم پچھتاؤ گے۔ تو اس لیے پہلے تصدیق کر لو، تحقیق کر لو کسی بھی بات کی، کسی بھی خبر کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔
ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ نے ان کی طبیعتوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، اللہ نے ان کی طبیعتوں میں نافرمانی کے حوالے سے اور کفر و فسوق و عصیان کے حوالے سے نفرت ڈال دی۔ یہ بہت بڑا انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فرماتا ہے فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئے یہاں پہ آگے کی کچھ آیات بھی ہم سنتے ہیں، اس میں بڑے بہترین احکام ہیں معاشرے کو خوش بخت اور معاشرے کو خوشحال بنانے کے لیے، ایک صاف سماج کے لیے، ایک صاف سوسائٹی کے لیے، ایک پرامن اور پیسفل سوسائٹی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کو تقریباً یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ہم انہیں سنتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات میں مسلمانوں کے درمیان اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ صلح کرائیں، ان میں صلح کرائیں، چاہے گروپ میں ہو جائے کہ تنہائی میں بھی ہو جائے، پہلے تو جھگڑا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ فرمایا گیا تم بھائی ہو۔ مومنین کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، چونکہ بھائی فرمایا گیا اگر ہو جائے کسی وجہ سے تو دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں آپس میں صلح کرائیں۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ایک جانور پہ سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے تھے جس کو دراز گوشت کہتے ہیں۔ دراز گوشت جو ہے ایک دوسرا جانور ہے، لیکن ادباً جو ہے اسے دراز گوشت کہا جاتا ہے، چونکہ اسے نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو اس وجہ سے اس کو دراز گوشت کہہ کر کے ادب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضور اپنے دراز گوشت پہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے، تو وہاں حضور نے کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ لوگ اور دوسرے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضور جا رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکے، تو یہ جو دراز گوشت تھا اس دراز گوشت نے پیشاب کیا۔ جب دراز گوشت نے پیشاب کیا تو عبداللہ ابن ابی جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں اسے بدبو نہ آئے۔ یہ بات جو ہے عبداللہ ابن رواحہ کو ناگوار گزری۔ یہ شاعر صحابی تھے، یہ صحابی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہا کرتے تھے، نعت گو صحابی تھے۔ تو انہوں نے اسے سخت الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ تم اس طریقے سے کر رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوشت کے پیشاب کو، تم اس خدشے کے ساتھ کہ بدبو آئے گی یہ رکھ رہے ہو، ہاتھ رکھ رہے ہو اپنے ناک پہ، وہ پیشاب تو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس طریقے کے الفاظ انہوں نے محبت میں کہے تو بات بڑھ گئی اور آپس میں جو ہے معاملہ جھگڑے کا آ گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں صلح کرائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ یہاں ایک بہت ہی بہترین اصول قرآن نے سمجھا، کسی پہ مت ہنسو، ڈونٹ لاف آف اینی ون، کسی پہ مت ہنسو، کیونکہ تم جس پہ ہنس رہے ہو بہت ممکن ہے اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ تم سے بڑا ہو، وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ مرتبے والا ہو۔ تو کسی پہ مت ہنسو، کسی کا مذاق مت بناؤ، کسی کا ٹھٹا مت بناؤ۔ نہ مرد مرد پہ ہنسے، نہ عورتیں عورتوں پہ ہنسے، نہ مرد عورتوں پہ ہنسے، نہ عورتیں مردوں پہ ہنسے۔ مجھے بتائیے یہ آپسی احترام، میوچل ریسپیکٹ کا یہ جو ذرّی اصول قرآن ہمیں دے رہا ہے، اگر اسے اپنا لے، شوہر اپنا لے، بیوی اپنا لے، معاشرے کی عورتیں اپنا لے اور معاشرے کے مرد اپنا لیں، تو سوسائٹی کتنی خوشحال ہو جائے گی۔ سب ایک دوسرے کی عزت کریں، کوئی کسی پہ نہ ہنسے، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے، استہزاء نہ کرے، دل شکنی نہیں ہوگی، دل نہیں ٹوٹیں گے، تو کتنا صحت مند معاشرہ بنے گا، کتنی خوشبخت وہ سوسائٹی بنے گی۔ یہ دراصل ہوا اس لیے کہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، جن کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا، یہی صحابی تھے۔ یہ صحابی جب حضور کی مجلس میں آتے تو صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ چونکہ یہ کم سنا کرتے تھے تو یہ سب سے آگے ان کو بیٹھنے کی صحابہ جگہ دیتے تھے، حضور کے سب سے آگے سب سے پاس میں بیٹھنے کی جگہ صحابہ انہیں دے دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ محفل جم چکی تھی، سب صحابہ اکرام بیٹھ چکے تھے، تو یہ آئے تو یہ صحابہ اکرام کو ہٹا ہٹا کر کے اس اپنی جگہ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب بڑھنے لگے تو صرف ایک آدمی آپ کے درمیان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہ گیا، تو آپ نے اسے بھی ہٹانا چاہا،
وہ نہیں ہٹے وہ صاحب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، تو آپ ان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب محفل برخاست ہو گئی، محفل اٹھ گئی، محفل ختم ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو کہا کہ ان کی والدہ کا نام لے کر کے کہا کہ پوچھا کہ کس کے بیٹے ہو، جب اس نے کہا تو پھر ان کی والدہ کا نام لے کر کے ایک مخصوص انداز میں انہوں نے کہا، جس انداز کو اس دور میں طنزیہ سمجھا جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تو فلانی کا بیٹا ہے، اس طریقے سے کہا، تو وہ جو صاحب تھے ان کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے ان پہ ہنسیں۔ ایک تو یہ آیت اور اس کے بعد والی آیات جو ہے ان کا شان نزول یہی مکس بتایا جاتا ہے۔ یہ ہنسنے والی جو اس میں یہ بھی روایت آئی ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ سیاہ فام تھے، حبشہ سے ان کا تعلق ہوا کرتا تھا، اور غربت کی وجہ سے ان کے لباس وغیرہ اچھے نہیں ہوتے تھے، تو کچھ مسلمانوں میں سے جن کو ابھی اسلامی کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ ان کو دیکھ کر کے کبھی کبھار ہنسا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور نازل فرما کے فرمایا کہ کوئی ایک دوسرے پہ نہ ہنسے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ دکھنے میں آپ کو ایسے لگ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے یہاں بہت بہتر ہوں۔ تو یہ آیت جو اخیر تک ہے، جس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں طعنہ نہ کرو، وہ حضرت ثابت بن قیس کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ جب انہوں نے کہا تھا تو فلانی کا بیٹا ہے، تو اس طریقے سے الٹے سیدھے القاب رکھ کر کے کبھی کسی کو مت بلاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے سامنے یہ احکام بیان کیے گئے، تو صحابہ اکرام نے ان احکام پہ عمل کرنا شروع کیا۔ اب جو ہے القاب میں اگر کسی کے اچھے اوصاف کی وجہ سے کسی کا کوئی ٹائٹل ہے تو اس طرح کے القاب رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے القاب سے ان کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے القاب جس کی وجہ سے دل آزاری ہو، دل دکھتا ہو، اس طریقے کے القاب رکھنا، پھر اس سے پکارنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، چونکہ اس میں ایذائے مسلم ہے، مسلمان کو تکلیف دینا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مسلمان ہو یا کسی کے بھی ساتھ جو ہے اس طریقے کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں غیبت کی مذمت اور بدگمانی کی مذمت ہوئی کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے ونعوذ باللہ من ذلک، اسے توبہ کرنا لازم و ضروری ہے، چونکہ بدگمانی سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، بدگمانی سے اچھے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ہیپی فیملی جو ہے ڈسٹرائے ہو جاتی ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ اس لیے کہا گیا کہ مومن کے حوالے سے ہمیشہ اچھا ہی سوچو، اچھا ہی گمان رکھو، اچھا ہی خیال کرو۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تو صحابہ میں سے بھی کچھ عمرا ہوا کرتے تھے، امیر ہوتے تھے، کچھ غریب ہوتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ وہ جو غریب صحابہ ہوتے تھے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو انہیں کچھ دو صحابہ جو امیر ہیں ان کے ساتھ کر دیتے تھے۔ تو ایسا ہوتا کہ وہ جو غریب صحابی ہوتے تو وہ کچھ کام کرتے، اس کی بنا پہ وہ جو امیر صحابہ ہوتے وہ ان کے اخراجات وغیرہ کو اٹھاتے، برداشت کرتے، اس طریقے کے معاملات بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت سلمان کو حضور نے دو صحابہ کے ذمہ کیا، تو ان دونوں صحابیوں نے حضرت سلمان سے ایک دن کہا کہ جائیں آپ جا کر کے ہمارے لیے کھانا لے آئیں۔ تو کھانا لینے کے لیے وہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باورچی ہوا کرتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب آئے تو وہ شاید تاخیر سے آئے، تو اس وجہ سے کھانا یہاں پہ ختم ہو گیا تھا۔ وہی بات انہوں نے جا کر کے انہیں بتا دی کہ کھانا ختم ہو گیا ہے۔
تو یہ بات ان دو صحابہ کو اچھی نہیں لگی. انہوں نے کچھ ایسے جملے کہے کہ شاعرہ ختم نہیں ہوا، کچھ اور بات ہے، اس طریقے کی بات انہوں نے کہی، گمان وہاں پہ انہوں نے کیا. تو اس کے رد میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اس طریقے کا گمان مت کریں، یہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. پھر جب وہ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے منہ پر تمہارے بھائی کا خون دیکھتا ہوں، تازہ خون دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا حضور ہم نے تو کوئی گوشت وغیرہ نہیں کھایا ہے، یہ خون کیسا؟ تو حضور نے فرمایا تم نے گوشت تو نہیں کھایا ہے، لیکن تم نے اسامہ کے حوالے سے اس طریقے کی بات کی. اور یہی غیبت ہے کہ جو بات کسی شخص میں پائی جائے اسی بات کو اس کے پیٹھ پیچھے ایسے بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے گا، یہ غیبت ہے. اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ تہمت ہے. تہمت کی سزا الگ ہے، غیبت کی سزا الگ ہے. غیبت بھی گناہ کبیرہ، تہمت بھی گناہ کبیرہ ہے، ان دونوں سے بچنا چاہیے. تو حضور نے سمجھایا کہ یہ گوشت کھانے کے برابر ہے، کیونکہ جب کسی کا گوشت آپ کاٹیں گے تو بدن کو درد ہوگا، اور جب غیبت کریں گے تو دل پہ چوٹ پہنچتی ہے. تو سمجھایا گیا کہ غیبت سے بچو، بیک بائٹنگ سے بچو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین اصول پوری انسانیت کو دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. کسی کو کسی کے رنگ کی بنا پہ، کسی کو مال کی بنا پہ، کسی کو نیشنلٹی کی بنیاد پہ، کسی کو دولت کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، کسی پہ کوئی پرائیورٹی یا سپیرٹی حاصل نہیں ہے. سب برابر ہیں، لیکن اعلیٰ اللہ کے نزدیک، معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ نیک ہو، جو زیادہ متقی ہو، جو زیادہ بہتر انسان ہو، وہ اللہ کے نزدیک پیارا ہے. اگر اس اصول کو پوری دنیا اپنا لے تو دنیا میں نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.